ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، میرے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں درگزر نہیں کرتا. یعنی میں نے پہلے بھی غصے پہ بھی میں نے گفتگو کی اور انٹرنل بیہیویئرس پہ بھی گفتگو کی. ابھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ممبر سے سوشل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم سوسائٹی سوشل ایشوز میں بہت گرفتار ہے، اور ذہنی طور پر بھی ہمیں اتنا زیادہ پریشر میں رکھا گیا ہے کہ ہم ڈائریکشن نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. اور سب سے بہترین ہمارے پاس بیماریوں کو، مشکلات کو ڈسکس کرنے کی جگہ ممبر ہے ہمارا، اور اہل بیت نے ہر چیز پہ گفتگو کی ہے. مولا کی خدمت میں ہر طرح کا سائل آیا، سوالی آیا، چاہے وہ فقہی مسئلہ تھا، چاہے وہ خاندانی مسئلہ تھا، چاہے بچوں کی تربیت کا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ آپ دیکھیں اہل بیت کے پاس ہر چیز کا جواب تھا، ہر چیز کا. حتیٰ ایک چھٹے امام کے غالباً دور کے ساتویں امام کے دور کی بات ہے، درود بھیج دے محمد والے صلی خوب. امام کا دور ہے، امام کے پاس راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے کسی اور انہوں نے امام سے اپنی زبان میں گفتگو کی، اور امام نے انہی کی زبان میں انہیں جواب دے دیا. تو کہنے لگے کہ مولا آپ کو ان کی زبانوں کا کیسے پتہ چلا؟ کرتا ہم ہر زبان کو جانتے ہیں، ہم ہر زبان کو سنتے ہیں، ہر زبان کو، اور جو جواب دیتے ہیں وہ اس کو اسی کے طریقے سے اس کو جواب مل جاتا ہے. یعنی در ایسا ہے کہ وہ خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، لیکن میں اگر خالی ہاتھ جا رہا ہوں بریکٹ میں، کہ جو میں کہتا ہوں کہ میری آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے، صلی ان سے پوچھا کہ یہ دعا مستجاب ہونے کی شرط کیا ہے، یعنی کون سے شرائط ہے کہ دعائیں قبول ہوں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جواب کے اندر کہ خدا جس میں کہتا ہے کہ تم اپنے عہد جو میرے سے کیا ہے، اوفو بعہدی، اس عہد کو نبھاؤ، میں تمہارے سے وفا کروں گا تمہارے عہد کو. تم فرض کروں تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر کہا ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. تو آغا بہجت لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر انسان ان ساری چیزوں کو انجام دے جیسے خدا چاہتا ہے تو خدا اس کی مستجابیت دعا کو قبول، اور اگر دعا میں تعجیل نہیں ہو رہی، یعنی دعا جلدی مستجاب نہیں ہو رہی، تو خدا نے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. یعنی خدا عمل کو احسن میں تبدیل کرنا بہتر جانتا ہے کہ خدا کیوں نہیں کر رہا. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. وہ جو فیکٹر آج میں تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہم بہت زیادہ ریشنل ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہماری زندگی میں دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو یعنی فیملی، صرف بچے، میاں بیوی، ماں باپ، یا پھر آفس، جاب، سوسائٹی، یا ہمسائے، یا کمیونٹی. وہ جو ایک فیکٹر ہے وہ ہمارا تحمل کا فیکٹر ہے. ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے. آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں اس بات کو کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو معاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی کوتاہی پر اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا مگر ہم کر رہے ہیں؟ خود بند حقیر نے بچوں کی ضد سے ایک لیسن سیکھا. یعنی میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار بیٹا یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 4 دفعہ سمجھایا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شروع کر دیتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے. تو انسان آتا ہے کہ آخر اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بات، کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہاں بیٹھ جاؤ، یا ابھی اس کام کو نہیں کرو، یا مثلا ابھی یہ کام نہیں لکھو، یا یہاں پر کلرنگ نہیں کرو، یا ابھی مطلب ٹی وی بند کر دو. اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی جب میں اسے مرتب کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، چھوڑ دو اسے، یا یہ مت کھاؤ، مگر وہ وہی کرتا ہے. تو وہاں سمجھ میں آیا کہ تم اس پر تو بڑے بضد ہو رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، مگر خود تم بھی تو کتنے ایسے کام کر رہے ہو جسے خدا تمہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مت کرو، نہیں کرو، مگر پھر وہی تم شروع کر دیتے ہو. تو کیا وہ تم پر تیش کھا رہا ہے؟
اگر اس نے ایک دفعہ بھی تمہیں رپلائی کر دیا تمہاری عمل و کوتاہی پر تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے. اور میں اپنا بیہیویئر کیسے دکھاتا ہوں سامنے والے کے لیے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کو اتنی دفعہ یہ کہا ہے. انسان گھر کے اندر سے ہی اپنی تربیت کر سکتا ہے. گھر میں گھستا ہے، گھر کے حالات صفائی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ انسان اپنی زوجہ پہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، مجھے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جبکہ بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش ہے لیکن انسان ہے. اگر آپ اس غصے کے پیریڈ کو باہر نکال کر جو ہم نے بیہیویئر کیا تھا، اگر آپ سلاٹ کو باہر نکال کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، سوچنے لگ جائیں جو آپ نے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بدلے میں پوزیٹیو ریئیکشن ہو سکتا تھا، آپ درگزر کر جاتے، آپ معاف کر دیتے، تو یہ جو اتنا طیش ہوا تھا یہ سب بیٹھ سکتا تھا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں آغازہ غصہ یہاں چلا جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ خود درگزر کریں، معاف کر دیں. خوب غلطی ہر انسان سے ہوتی، مگر میرے سے تو بچاؤں غلطیاں نہیں ہوتی. خدا کی بارگاہ کوتاہی ہو رہی ہے تو خدا کا لطف ہے کہ وہ میرے گناہوں کو میرے چہرے پر نہیں لکھ رہا، میری خطاؤں کو میرے چہرے سے عیاں نہیں کر رہا. یہ تو اس کا کرم ہے، اس محبوب رسول کے صدقے میں کہ جس کی امت سے ہم ہیں، کہ اس کی امت کے لوگوں کے اعمال چہروں پر عیاں نہیں ہو رہے، ورنہ پچھلی امتوں کے اعمال چہروں پر عیاں ہو جاتے تھے. تو رسول خدا کی وجہ سے مہربانی ہے، اس رحمت للعالمین کی وجہ سے. مگر جب دوسروں سے بہیو کرتا ہوں معاشرے کے اندر، چاہے سب آرڈینیٹ ہوں چاہے کہیں اور ہوں، وہاں میرا بہیویئر نہیں ہے. ایک دوسرے سے ہمارے اختلافات، اور مذہب میں ہم لوگوں کے بہت اختلاف پائے جاتے ہیں. ویسے ہم لوگ سب مسلمان بہن بھائی آپس میں ہیں، خدا کہہ رہا ہے مسلمان یہ مسلمان وہ، لیکن ہم آپس میں اگر کوئی کسی ذرا سے اختلاف ہے، نظریہ تھوڑا اوپر نیچے ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. جبکہ اگر ہم اللہ کی خاطر ہیں تو ہم خوب ایک دوسرے کا تحمل کریں، تھوڑا سا برداشت کریں. خدا کی خاطر اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذات کو اور اپنی انا کو نہیں لانا چاہیے درمیان میں. لیکن میں اپنی ذات اور اپنی انا پر اتنا ڈٹا ہوا ہوں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ڈویژن ہو گیا ہے، کتنے تفرقے ہو گئے ہیں. میں ایک قدم چل کر سامنے والے کے سے ملنا نہیں چاہتا، اور میں اس رسول کو مانتا ہوں کہ جس پر کچرا پھینکا جاتا تھا، اور ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو رسول خدا نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہو گیا، کہا مریض ہیں، کہا ملنے چلے جاتے. اور ہم ہوتے کہتے ہیں اچھا جلدی مرے جان چھوٹے. ہم تو اس رویے کے لوگ ہیں. نہیں ہے جانے مطلب جس رسول کو مانتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ انما، یعنی بالکل حصار کے ساتھ، قید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق کو جو معاشرے میں پیدا کروں. اخلاق کا پیکر ہے رسول.